نہ کوئی مار پیٹ ہے، نہ کوئی لاٹھی ڈنڈا ہے، نہ کوئی دھماکہ ہے، نہ کوئی فائرنگ ہے. خاموشی کے ساتھ لوگ لبیک کہتے ہوئے بڑھ جاتے ہیں. لباس دیکھو تو ایک ہے، نعرہ دیکھو تو ایک ہے، مقصد دیکھو تو ایک ہے، مکان دیکھو تو ایک ہے. خدا کرے دل بھی ایک ہو جائے. لیکن اب ظالم حکمرانوں نے اقتدار ہوس میں، اقتدار کی ہوس اقتدار میں، حکمرانی کی ہوس میں حرم کے دروازے بھی حاجیوں کو بند کر دیا. انشاءاللہ بہت جلد اللہ ان پر دنیا کی کشادگی کے دروازے بند کرے گا، اور یہ ہو کے رہے. جس دنیا کے لیے انہوں نے کیا وہ دنیا باقی نہیں رہے گی. ویسے بھی دنیا کے لیے باقی رہنا آئے کہاں؟ نہ دنیا باقی رہے گی نہ دنیا میں رہنے والے باقی، ویسے بھی کہاں باقی. لیکن یہ بہت جلد صاف ہو جائیں گے. اے بسا آرزو کی خاک شدہ، بہت ساری تمنائیں ہیں جو مٹی میں مل جاتی ہیں. لیسا للانسان ما تمنا، آدمی کے لیے وہ کچھ تو نہیں ہے جو وہ تمنا کرے کہ سب تمنا اس کی پوری ہو جائے. اسی لیے ہم خطبے میں برابر حرمین طیبین ذکر کرتے ہیں اور تصور میں کچھ کہ کم از کم اسے یاد ہی کر لیتے ہیں. یہاں ہم لوگوں کے اوپر، اہل عجم پر جو مالدار ہیں ان کے اوپر قربانی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا، بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، تو تم نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک تمہارا جو بھی دشمن ہے وہ دم بریدہ ہی رہے گا، ناتمام ہی رہے گا، کبھی اسے کامیابی صحیح معنوں میں نصیب نہ ہو. عارضی کامیابی تو مل جاتی ہے تھوڑی، لیکن کامیابی اسے کہتے جو ہمیشہ رہے. یہ ہے کام، یہ ہے کام. تو یہاں نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ دیا گیا، تو نماز پڑھو اور قربانی. اور عربی زبان میں جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امر کا اعلیٰ مرتبہ وجوب ہے. چونکہ فصل امر ہے تو یہ وجوب کے لیے، یعنی فرض ہوئی نماز، آپ نماز پڑھنا پڑا. ونہر بھی امر کا صیغہ ہے تو یہ واجب ہوئی قربانی، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. جن ائمہ کے لیے یہاں وجوب کا درجہ نہیں ہے انہوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے. اس کا مفاد بھی وہی نکلتا ہے جو وجوب کا ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب جسے حضور نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی احیانا چھوڑ دیا ہو، وہی نکلتا. قربانی واجب ہے. قربانی بنی ہے قربان سے. قربان کے معنی نزدیک ہونا، قریب ہونا. فتقرب قربانا کلام پاک میں آئے. پڑھتے تو ہو لیکن ٹھہر کے غور نہیں کرتے ہو. تو قربان کے معنی قریب ہونا. تو قربانی قریب کرنے کے لیے ہے. کس سے؟ اللہ سے. قربانی دکھاوے کے لیے نہیں ہے، سنانے کے لیے نہیں ہے، ڈینگ مارنے کے لیے نہیں ہے، لنترانیاں بگھارنے کے لیے نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نمائش کے لیے نہیں ہے. قربانی جو ہے قریب ہونے کے لیے اللہ سے، محض رضا الہی کے لیے قربانی کی جائے. اسی لیے اس کو واجب کر دیں. اور قربانی کے دنوں میں قربانی ہی چاہیے، نہیں کتنا پیسہ ہم صدقہ کر دیں گے. نو، قربانی ہی چاہیے، اس لیے کہ قربانی واجب ہے. سرکار 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، قیام فرمایا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ. آج بھی وہیں آرام فرما اپنی حیات باطنی کے ساتھ. 10 سال آپ نے اقامت فرمائی ہے. کوئی سال ایسا تو نہیں گزرا کہ حضور نے قربانی نہ کیا. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی. حضور نے مدینہ پاک میں 10 سال اقامت فرمائی، ہمیشہ قربانی کرتے ہیں. کوئی سال ایسا. یہ بھی وجوب ہی کو بتاتا ہے. یہ واجب نہ ہوتی تو ہر سال کیوں کرتے. پھر بعض لوگوں نے جلدی میں عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کر دیا. یہاں بھی کوئی جلد باز تو ایسے ہے ہی ہیں. انہیں بہت زیادہ بولے کسائی کب ملے گا، ان کو کسائی ڈھونڈ رہے ہیں. خدا کب ملے گا یہ ان کی فکر نہیں ہے. تو کسائی کب ملے گا؟ زبردست. جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے شہر میں آپ قربانی نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا من کانا یضحی
قبل ان یصلی او نصلی فلیصبح مکانہا اخری. جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کو چاہیے اس کی جگہ پر دوسری قربانی کر. یہ بھی وجوب کو بتاتا ہے کہ واجب ہے. وہ قربانی نہیں ہوئی گوشت ہو گیا. گوشت اور ہے قربانی اور ہے. آپ اسے گوشت نہ سمجھیے گا جو قربانی ہے. گوشت اور ہے قربانی اور ہے. یہ واجب ہے. میں کیا بتاؤں. ویسے تو ذی الحجہ کی یہ جو 10 راتیں آئیں گی بہت عظیم ہے. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی دن ایسا تو نہیں ہے کہ جو ان 10 راتوں سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. ان 10 راتوں میں ذی الحجہ کی جو شروع ہوتی ہیں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. بڑی مبارک راتیں ہیں اور بڑے مبارک دن. یہ 10 ٹھیک ہے حج کے زمانے سے قریب ہے نا بالکل. اب کسی نے پوچھ لیا کہ حضور ولل جہاد یا رسول اللہ. اصل میں جہاد ان کے اس میں تھا کیونکہ جو ہے آدمی اپنی جان کی قربانی پر دین کے ساتھ چاہتا ہے. تو ولل جہاد یا رسول اللہ سیدھے کر دیا جہاد بھی اس کو عمل کو نہیں پہنچے گا جو نیک عمل ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. 10 دنوں میں نیک عمل کرو. ولل جہاد حضور نے فرمایا جہاد میں نہیں پہنچے. اب سنا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لیکن کوئی بندہ خدا ایسا بھی ہے کہ اپنا سب مال ہتھیلی لے کے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ لے کے اللہ کے راہ میں نکلا پھر سب کچھ قربان کر دیا. نہ خود لوٹا نہ مال لوٹا. وہ جہاد آ گیا ہو. اب وہ فضیلت لے جائے گا. ورنہ یہ 10 راتیں بہت اہم. روایت قربانی کے بارے میں یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو آپ نے سنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم. اولاد آدم نے کوئی عمل نہیں کیا. پوری اولاد آدم کی بات کر رہی ہیں. نہ ہندوستان نہ پاکستان نہ مشرق نہ مغرب نہ کالے نہ گورے. ما عمل ابن آدم من عمل فی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دنوں میں قربانی سے اچھا کوئی عمل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں. اب کچھ بھی آپ کرو آپ کو قربانی کرنا ہے. اب کسی نے بیان دے دیا ہو کہ جو ہے روایتی قربانی نہ کر کے کوئی اور قربانی کرو تو اس کو بہت زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھالنے کی. جب پتہ ہی نہیں ان کو کہ قربانی کیا ہے اور ہم اس لائق نہ ہوئے کہ انہیں بتا سکیں. خوش آمد میں دن ہمارا گزر گیا تو کیا کہیں گے. اب اس کو غیروں کی بات کو لے کے مت اڑو. اپنے گریبان میں چھانپ کے دو. اپنی اصلاح کرو. تمہارے اپنے حکمران کیا قسم کھا رہے ہیں اس کے لیے نمونہ بنے غیروں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہو. ان کے بارے میں زبان بھی نہیں کھولتے ہو اس لیے کہ کچھ کھلا پلا کر کے انہوں نے زبان بندی کرا دی ہے. تو قربانی کے دنوں میں قربانی سے اچھا کوئی عمل نہیں. من اعراق وانه لیاتی. اور بے شک یہ قربانی ضرور آئے گی قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے کھروں کے. وانه لیاتی بقرونها واشعارها واصفارها. یہ قربانی جو ہے اپنے سینگوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ یعنی پورا جانور ہو کر کے وہ آئے گی قربانی. اور یہیں سے اتنا سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور اتنا کمزور نہ ہو کہ گود میں لے جا کر کے آپ ذبح کرو. کچھ لوگ ایسا ہی جانور لا کے ذبح کرتے قربانی ہو گئی. کیا پیسہ بچانے کی کیا مہم ہے. اور کچھ لوگ دین میں ایسا لے لیتے ہیں کہ صاحب ساری دنیا کو تشویش ہوتی ہے کہ جب 2-2.5 لاکھ کا یہ بکرا خرید سکتا ہے یہ بکرا خود کتنا موٹا ہوگا. ویسے بکرے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں دنیا بکرا تو مل جائے. اتنی نمائش کی بھی ضرورت نہیں. افراط و تفریط کے درمیان آؤ اعتدال. نہ بہت کمی ہو نہ بہت زیادتی ہو. مناسب ہو اپنے اپنے لائق. ویسے اپنے قربانی کے جانور کو کہا گیا کہ موٹا کرو کھلا پلا کر کے. قیامت کے دن آئے گا نا وہ تو بہت دبلا پتلا ہو کے نہ آئے. کھلا پلا کے تھوڑا موٹا کرو. سمعوا دعاءکم وانھا لصراط متاعکم. اپنے قربانی کو جانور کو ذرا کھلا پلا کر کے موٹا کرو. اس لیے یہ کل صراط تمہاری سواری ہے. تو شاندار ہو کے اس کو آنا چاہیے نا وہاں سواری کو کھلا. یہ تو نہیں کہا کہ خود کھا پی کے موٹے ہو جاؤ. ہم کو کہیں یہ نہیں ملا. جانور کو کہا موٹا کرو. خود کو نہیں کہا گیا کہ خود کھا پی کے موٹے ہو جاؤ کہ چل نہ پاؤ. کہیں ہم کو نہیں ملا. بلکہ ملا تو یہ ملا خاص طور سے عالموں کے لیے کہ اللہ موٹے عالم کو نہ پسند کرتا ہے جو چل نہ پائے موٹا ہو جائے. ان اللہ یبغض الحبر السمین.
اللہ بہت جاڑے عالم کو ناپسند کرتا ہے. اس نے اپنا سے گوشت بڑھایا، عقل نہیں بڑھائی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چل ہی نہیں پاتے کسی طرح سے، تو صحیح نہیں. اب تو دبلا ہونے کا آپریشن ہوتا ہے نا، آنتیں باندھ دی جاتی ہیں. تو آدمی کو تو نہیں آئے کہ آدمی کو کھلا پلا کے خوب موٹا کرو، کہ مولانا صاحب کو کھلا پلا کے خوب موٹا کرو. اسی لیے ہم نے بڑے بڑے جتنے علماء آج تک دیکھے، کسی کو جلدی سے ہم نے موٹا پایا نہیں. جتنے عالم گزرے ہیں بڑے، ہمارے نائب شیخ الحدیث جو روح اشرفیہ تھے، جان اشرفیہ تھے، آبروئے اشرفیہ تھے، مولانا عبدالرؤف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پڑھاتے نہیں تھے، پلاتے، ان کے جیسا میں نے مدرس دیکھا نہیں. بالکل دبلے پتلے لگتا تھا یہ طالب علم. یہاں تک کہ قصبے کے ایک آدمی نے کہا ان کو چلتے پھرتے دیکھ کر کے کہ میاں تم اس زمانے سے یہاں چلتے پھرتے ہو، ابھی فارغ نہیں ہوئے، کام فارغ ہو جاؤ. بولتا ہوں وہ سمجھا کہ کوئی طالب علم ہے. ایک معمولی سا کرتا، معمولی پاجامہ، جیسے ہم لوگوں کو کرتا پاجامہ کو ٹھیک ہو لگتا ہے، وہ تو اور معمولی پہنتے تھے، معمولی سے ٹوپی لگاتے تھے. کہاں ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں نائب شیخ الحدیث ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں روح اشرفیہ ہوں، جان اشرفیہ ہوں، آپ روح اشرفیہ. یہ سب ڈینگ مارنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ تنہا سب کچھ بنتے ہیں. کہاں ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں. آپ یہاں کب فارغ ہو جاؤ گے؟ فارغ ہو جاؤ گے، کب ہو جاؤ گے آپ؟ ایک زمانے سے نہیں ہو جاؤ. اس وقت بھی غصہ نہیں کیا، اور کسی سے کہا ہوتا تو جانے کیا خاطر ان کی کرتا قصباتی صاحب. ہم لوگ تو نہیں کھیل پاتے، لیکن وہ قصباتی بگڑ گئے. ہمیں کب فارغ ہو جاؤ گے؟ تم زمانے سے تو آتے کہا نہیں ہو جاؤں. تو یہ کہہ کے چلے گئے. دوسرے آدمی جو سن رہے تھے قریب میں بھاگ کے آئے، کہا تمہیں معلوم ہے کس سے آپ بات کر رہے تھے؟ ارے بولے یہ زمانے سے آتے جاتے ہیں، ابھی تک فارغ نہیں ہوئے. وہی کہہ رہا تھا. کہا یہ نائب شیخ الحدیث ہے، جان ہے اشرفیہ، ان کے جیسا کون مدرس ہے؟ اچھا جی سر. یہ اللہ والوں کی، اللہ والے جو ہے اپنے آپ کو چھپاتے کتنا ہے، اور جو کچھ نہیں اپنے آپ کو ظاہر کتنا کرتے ہیں. بس یہی فرق ہے. اگر صحیح معنوں میں اللہ والا اپنے کو چھپائے گا، اور نہیں اگر ریاکار و مکار و عیار ہے تو خوب ظاہر کرے. اور یہاں ریاکاری کا شہرا ہے، اور ریاکاری کی دھوم ہے. اسی لیے ہمارے پیر مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، وہ یا یہ فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. فقر واقعی کا بوریا. تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جانور آئے گا پل صراط پر سواری بنے گا، تو اس کو کھلا پلا کے موٹا کرو. خود کھا پی کے بہت موٹے ہونے کی ضرورت نہیں. اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اپنی صحت کم کرو، اپنا وزن کم کرو. تو لوگ کچھ وزن کم کرنے میں خود ہی کم ہو گئے. اتنا کم کیا کہ گئے دنیا سے چلے گئے. اتنا وزن بھی کم مت کرو بھیا کہ ختم